یہ تھوڑے وقت کی بات ہے، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی یورپ جاتا ہے، مختلف ملکوں کی طرف بہترین تعلیم کے لیے جاتا ہے، کوئی امریکہ یونیورسٹی سے بیٹے کو بھیجا پی ایچ ڈی تعلیم کے لیے، پی ایچ ڈی تعلیم کے لیے بیٹا گیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر امریکہ سے آیا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے کہ دنیاوی لیول پر جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تھی وہ بیٹے نے حاصل کر لیا، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اللہ کی شان، جیسے بیٹا پہنچا، مہینہ 2 مہینے کے بعد والد کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہو کر آیا، گاؤں کے مولوی صاحب جس کو ہمیشہ ہماری نگاہ بہت کمی کی نظر سے دیکھتے، سب کے بہترین تنخواہ دے کر ان کو بہترین، یعنی مرضی کے مطابق، لیکن اس معاشرے کے سب سے کمزور اور ایسا طبقہ جن پر ہماری کبھی نگاہ نہیں جاتی وہ ائمہ مسجد ہے۔ ایک شیخ الحدیث جو کمال رکھتا ہے شیخ الحدیث میں، اس کی بھی ابھی اس معاشرے میں 8-10 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ہے۔ یا ایک دفعہ چندے کے سلسلے میں دکانداروں کے پاس جانا ہوا، تو وہ جو ہمارے بڑے اچھے تبلیغی ساتھی تھے، اس نے کہا کس چیز کے لیے چندہ کر رہے ہو؟ چندہ جمع کر، اسی سنی مجلس۔ کہا جی قاری صاحب ہے، طلباء ہے، ان کی تنخواہ۔ بغل میں یوں ہاتھ کھجلانے لگے کہ نو دا ملایان په پیسو څه کوي، دا پیسې غوښتې ضرورت دی د ملایانو ګټه، نو دی څه کوي؟ ورکوي به 10 روپۍ، حساب کتاب دې دی چې دی په پیسو څه کوي، بس دا ضرورت ستا دی، نه ستا سره دی، نور چا سره نسته. حد خدای بندګان چې د معاشرې ښه خلک دي و تا ته ښه لاره درښیي، ستا امام دی، د هغه سره ستا دا سلوک دی. او د دې برعکس چې دنیوي لیول باندې یو علم حاصل کړي، د هغه ستا په نظر کې ډېر لوی مقام دی. تو بیچارہ مولوی صاحب گاؤں کا، کبھی اس کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی. مولوی صاحب آئیے، جنازہ پڑھائیے. سب اعلیٰ تعلیم یافتہ موجود ہے، اس میں علاقے کا ڈی سی بھی موجود ہے، علاقے کا پولیس افسران بھی موجود ہے، سب موجود ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ حق جنازے کا جو ہے سب سے پہلے اولاد کا ہوتا ہے، کیوں اپنے والد کا جنازہ پڑھائے. اور سنا ہے کہ مرحوم کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ تعلیم ڈگری لے کر آیا ہے. تو میں تو ملا نہیں ہوں، مجھے جانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے کوئی راستہ ہی نہیں دیتا. تو وہ پہلے صف میں پیچھے بیٹا، تب اچھا آپ ہے مرحوم کے بیٹا، آپ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، سنے کہ آپ نے علم میں کمال کر دیا. بس جی مولوی صاحب، تو پھر آپ کا حق ہے، اتنا بڑا علم آپ نے حاصل کیا، اپنے والد کا جنازہ پڑھائیے. کہا بس مولوی صاحب آپ پڑھائیں. بس مولوی صاحب نے جب جنازہ پڑھایا، السلام علیکم کہا، وہ بیٹا چیخا ہے، چیخا ہے، ایسے روئے کہ ہچکی بند ہو گئی. سب دلاسا دے رہے کہ سب کا یہی راستہ ہے، سب نے جانا ہے، ایسا ہے، جس تسلی دلاسا دیتے. تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں اس بات کو نہیں روتا ہوں کہ والد صاحب انتقال کر گئے، ٹھیک ہے حق راستے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں ابا جان کو رویا کہ ابا جان آپ نے مجھے دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوایا، لیکن آپ نے مجھے دین نہیں سکھایا. کاش آج میں اتنا تو ہوتا کہ میں آپ کے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں. بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر، لیکن
اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، وہی غریب مسکین چند ہزار لینے والا، اسی کے پیچھے سب نیت باندھ اقتدیت بہذا الامام کہہ کر نیت باندھ لیتے۔ میرے محترم دوست، بڑی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات کہ ہم اپنے اولاد کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں لیکن دین نہیں سکھا۔ کبھی کبھی ابھی تو معذوری زیادہ ہو گیا، جا بھی نہیں سکتا ہوں، جنازوں کے ساتھ جانا ہو تو پھر میں دیکھتا ہوں درخت کے نیچے کچھ کھڑے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بھئی ہم انتظار کر لیں گے، آپ وضو کر لیں۔ وہ کچھ جو قریب ہوتے ہیں کہتے کہ صاحب انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیوں، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے؟ کہا نہیں، مرحوم کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر! جو جوان اپنے والد کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، وہ پھر اس کے بعد کیا والد کے لیے دعا کرے گے کہ اللہ میری والد کی مغفرت فرما؟ دین شرط اول، خدا را یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، کھوپڑی میں دماغ جوش مار رہا ہوگا، اللہ پوچھیں گے ہاں بندے بتاؤ نماز کی کیفیت کیا تھی؟ نماز پڑھتا تھا تو نماز کے ساتھ محبت تھی؟ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دین کی قیمت کیا ہے۔